السلام علیکم سامعین، تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں مولانا راشد بن رشید۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت معاشی حالات کی بہتری کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ ملک بھر میں یوم کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ ماسکو میں طالبان اور افغان رہنماؤں کے درمیان آج مذاکرات کا دوسرا اور آخری دور ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان آج تیسرا اور آخری T20 میچ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں ادراک ہے کہ روپے کی قدر میں کمی کے باعث عوام مشکلات کا شکار ہیں، تاہم حکومت معاشی حالات کی بہتری کے لیے مسلسل کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی مسائل کے مربوط حل کی راہ ہموار کرنے کے لیے صوبوں اور وفاق کے درمیان رابطوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت 6 ماہ کی مدت مکمل کرنے جا رہی ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے PTI کے اقدامات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم کے صحت انصاف کارڈ پروگرام کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ صحت انصاف کارڈ پروگرام کے تحت غریبوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات میسر ہوں گی۔ واضح ہے کہ 2 روز قبل اسلام آباد میں صحت انصاف کارڈ کے اجراء کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وفاق میں صحت انصاف کارڈ کا اجراء خوش آئند ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں اس کا اجراء پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ یہ منصوبہ اسلام آباد، پنجاب آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے لیے ہے، جس کے تحت غریب خاندان 7,20,000 روپے تک خرچ کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کی ہر پالیسی کا مقصد یہ ہے کہ غربت کم کی جائے، لہٰذا صحت کارڈ سے غربت کم ہوگی اور غریبوں کو علاج معالجے میں آسانی ہوگی۔ ملک بھر میں یوم کشمیر ملی جوش و جذبے سے منایا گیا، جبکہ دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سیمینارز کا انعقاد کیا گیا اور ریلیاں منعقد کی گئیں۔ پاکستان میں سرکاری سطح پر عام تعطیل کی گئی تھی، تعلیمی ادارے اور نجی دفاتر بند رہے۔ سرکاری اداروں نے معمول کے مطابق کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان اور افغان رہنماؤں کے درمیان آج بھی ماسکو میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ فریقین کے درمیان 2 روزہ امن مذاکرات کا آغاز کل ہوا تھا، جبکہ افغان صدر اشرف غنی نے ماسکو میں ہونے والے امن مذاکرات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ طالبان افغانستان کے حقیقی نمائندوں سے ملاقات سے انکاری ہو کر غیر جمہوری قوتیں ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ صدر اشرف غنی کا مزید کہنا تھا کہ افغان عوام ایسے کسی امن مذاکرات کو نہیں مانیں گے جس میں ان کے حقیقی نمائندے شریک نہ ہوں۔ سابق صدر حامد کرزئی کو کابل حکومت کے نمائندے کی شرکت کے بغیر مذاکرات میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ انجمن تاجران سٹی کے تحت کشمیریوں سے یکجہتی کے اظہار کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت انجمن تاجران سٹی فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا نے کی۔ گزشتہ روز منعقد ہونے والی اس تقریب سے مقررین نے خطاب کیا اور کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ انجمن تاجران سٹی فیصل آباد کے صدر خواجہ شاہد رزاق سکا، جنرل سیکریٹری چودھری محمود عالم جٹ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ غیر قانونی گیس ریفلنگ کرنے پر مزید ایک دکاندار کو گرفتار کر لیا گیا اور محکمہ سول ڈیفنس کی ٹیموں نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن کے تحت آج جماعت پنجم کے امتحانات منعقد ہو رہے ہیں۔ جماعت پنجم کے امتحانات 4 فروری کو شروع ہوئے تھے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق جماعت پنجم کے امتحانی مراکز کے ارد گرد سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔